والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم سيد الأولين والآخرين وعلى جنہوں نے آج کی محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ کیا
میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ چند سال قبل بھی اسی مدرسے کے پروگرام میں، محفل میں، اسی بستی میں، اسی مسجد میں میری حاضری ہوئی، اور آج مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی جیسے میرے بہت محترم قاری صاحب جو جیت سے تشریف لائے ہیں ہو رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، نعت شریف بھی پڑھی جا رہی ہے، اور ہم تو غلام ہیں حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ آپ کا یہ پیارا مجمع دیکھ کر ایک چھوٹی سی بستی اور گاؤں میں اتنے عاشقان رسول کا جمع ہو جانا، مجھے آپ کی ایک بات یاد آ گئی۔ آپ فرماتے تھے سنی مثل چراغ کے ہے، سنی چراغ کی مثل ہے، چراغ کی طرح ہے۔ جتنے سنی زیادہ جمع ہوں گے اتنے چراغ زیادہ جلیں گے، جتنے سنی زیادہ جمع ہوں گے اتنے چراغ زیادہ جلیں گے۔ یہ چراغ وہ ہیں، سنی وہ چراغ ہے جو محبت مصطفیٰ کے تیل پر چلتا ہے۔ آپ کے سب کے سینوں میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کا پیار ہے، حضور کی محبت ہے، اور یہی وہ نعمت و دولت ہے جو سرمایہ ابدی ہے۔ دین و دنیا میں کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہے۔ جب یہ نعرہ گونجتا ہے فضاؤں میں، عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، تو فوراً ذہن میں یہ تصور و خیال آتا ہے کہ جس ہستی کو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور علمی دنیا میں امام احمد رضا اور مجدد اعظم کے نام سے وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ان کی شخصیت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے۔ میں مانتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ 55 علوم کے شہنشاہ و بادشاہ تھے، 1200 کتابوں کے مصنف تھے، کنز الایمان فی ترجمت القرآن عظیم شاہکار ہمیں عطا کیا، نعتیہ دیوان ہدایت بخشش دیا، اور علم فقہ پہ انسائیکلوپیڈیا ہے فتاوی رضویہ۔ یہ ساری باتیں تسلیم، ان کو ہم مانتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، مگر میرے نزدیک امام احمد رضا کا سب سے بڑا یہ فضل و کمال کا نمایاں پہلو ہے کہ انہوں نے 4 دانگ عالم محبت رسول کی خوشبو کو پھیلا دیا ہے۔ آج جہاں بھی آپ کو پیارے آقا کریم کی محبت اور آپ کے پیار کی خوشبو آپ کے مشام جہاں کو معطر کرے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں فیضان ہے بریلی کے احمد رضا کا۔ میں دستار بندی کے حوالے سے فضائل قرآن مجید پہ بات کرتا، لیکن مجھ سے قبل چونکہ فضائل قرآن مجید پہ اسی مدرسے کے ایک فاضل نے گفتگو کی، اب میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے عقائد کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بھئی ابھی ہمارا 12ویں شریف یعنی ربیع الاول شریف، ماہ نور و سرور، ربیع الاول شریف کی بہاریں، ابھی ان سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ ابھی غوث پاک کی 11ویں کی بہاروں نے بھی سامنا کیا۔ وہ مہینہ تھا ربیع الاول شریف، یہ ہے ربیع الثانی شریف۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، اور ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار۔ میں نے کہا یہ ساری بہاریں اللہ نے یا رسول اللہ کہنے والوں کے لیے بنائی۔ میں نے کہا میلاد کا حلوہ ابھی چل رہا تھا کہ 11ویں کی شریف کی کھیر شریف بھی شروع ہو گئی۔
یہ پاک غذائیں رب نے پاک لوگوں کے لیے رکھی ہیں، پاک غذائیں، جن کا عقیدہ پاک ہے ان کے لیے غذائیں بھی پاک ہیں۔ میرے ایک دوست نے کہا جی ابھی ہمارا 12ویں شریف کا حلوہ چل رہا تھا، ابھی 11ویں شریف کی کھیر شریف بھی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کمال ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں کمال نسخے دیے ہیں۔ بریلی کے احمد رضا کا ہم پر احسان ہے، ایمان سے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں تاجدار بریلی کے احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں۔ ہم نکلنا بھی چاہیں تو بریلی کے تاجدار کے احسانات سے نکل نہیں سکتے۔ میرے امام وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ایمان کو بچایا اور ہمارے عقیدے کا تحفظ کیا۔ پہلے آپ نے میلاد شریف کی بہاریں دیکھی، اب میرے غوث العظم، غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے آج ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ہمارے آقا ہیں رسول الثقلین۔ میلاد شریف تھا رسول الثقلین کا، اب 11ویں شریف ہے غوث الثقلین کی۔ رسول الثقلین کا معنی ہے جنوں اور انسانوں کے رسول، اور غوث الثقلین کا معنی ہے جنوں انسانوں کے غوث ہے جی۔ رسول الثقلین کی تعریف و توصیف بھی یا رسول اللہ کہنے والوں کے حصے میں آئی، اور غوث الثقلین کے محامد و محاسن بیان کرنا یہ بھی یا رسول اللہ کہنے والوں کے حصے میں سعادت ہے۔ اور مولانا محمد شفیع اکھاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، میں کوشش کروں گا عام فہم بات کروں۔ میں چھوٹی عمر میں تھا تو ان کا بیان میں نے سنا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ خطاب فرما رہے تو مسجد میں بڑا سا کلاک لگا ہوا تھا، فرماتے ہیں دیکھو بھائی اس کلاک کو دیکھو، 11 کے بعد کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی 11 کے بعد کیا ہے؟ 12۔ مقرر تھے نا وائز، اور کیسے طریقے سے بات سمجھائی۔ فرمایا بتاؤ 11 کے بعد کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جناب 12، اور 12 کے بعد کیا ہے؟ 1۔ 11 کے بعد 12 اور 12 کے بعد، فرمایا 11ویں والی سرکار 12ویں والی سرکار سے ملاتے ہیں، 12ویں والی سرکار 1 سے ملاتے ہیں۔ 11 کے بعد 12، 12 کے بعد 1۔ 11ویں والے 12ویں والے سے ملاتے ہیں، 12ویں والے 1 سے ملاتے ہیں۔ اور یہ صرف خطیبانہ انداز نہیں تھا، اس پر بڑی زوردار اور دھماکہ خیز دلیل لائے، اور دلیل بھی امام احمد رضا کی بارگاہ کے اس گلشن میں سے چن کر ایک پھول لائے۔ فرمایا کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت معید ملت طاہرہ مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دیکھیے کیسی پیاری بات کی۔ ہمارے بریلی کے احمد رضا ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ ہمیں ان سے کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں گنبد خضرا کے مکی کا وفادار بنا دیا، مجھے آقا کریم کا ہمیں وفادار بنا دیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے استدلال کرتے ہوئے مولانا محمد شفیع اکھاڑوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں غوث اعظم شفاعت فرماتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک پیران پیر دستگیر 11ویں والی سرکار، یہ گنبد خضرا کے مکی آمنہ کے لال میلاد والے آقا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرماتے ہیں۔